کہ مادن شادی و مقصد مجدو کرم قبلہ ایما روئے تو و قبلہ ہر کسرا حرم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ خوشی کی جگہ ہے اور احسان کا مقام ہے، سب کے لیے قبلہ ہے، میرے لیے قبلہ تیری صورت ہے۔ اس سے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید ماننے والوں نے، منکروں نے تو سمجھنا ہوتا ہے جو سمجھنا ہوتا ہے، ماننے والے تو سسٹم کو زیادہ خراب کرتے ہیں۔ ماننے والوں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید یہ بات سب کے لیے ہو گئی ہے، نہیں، یہ دو لوگوں کے بیچ تھی۔ ابو سعید ابو الخیر کس نظر سے ابو الفضل سرخسی کو دیکھتا تھا اور ابو الفضل سرخسی کے وجود سے ابو سعید ابو الخیر کے لیے کیا اترتا تھا، یہ دونوں کے بیچ تھا۔ اور یاد رکھیے کچھ باتیں استعارہ کے طور پہ ہوتی ہیں، استعارہ کے طور پہ، یعنی شاعر جیسے یہ کہہ دیتے ہیں تیرے لب کی صفت لال بدخشاں سو کہوں گا، جادو ہے تیرے نین غزالاں سو کہوں گا، تو اس کے لب لال بدخشاں کیسے تو نہیں ہوتے، لیکن وہ کہہ دیتا ہے لو جی زمین پہ چاند اتر آیا، چاند تو زمین پہ نہیں اترتا، وہ استعارہ بیان کر رہا ہے کہ میرا محبوب اتنا سونا ہے کہ چاند کی مثل۔ تو وہ جو ابو سعید ابو الخیر نے کہا ہے کہ قبلہ مروت و قبلہ ہر کسرا حرم، تو وہ حرم شریف کے مقابلے میں شیخ کی صورت نہیں لا رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا فائدہ لوگوں کو حرم کی زیارت میں ہوتا ہے، مجھے ابو الفضل سرخسی کے چہرے دیکھنے سے وہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ اب بات تو وہ اس سینس میں کر رہے ہیں، لیکن بات نکل گئی، لکھی گئی، شائع ہو گئی، بعد میں لوگوں نے جب بات پڑھی تو دوسرے اینگل سے سمجھنا شروع کر دیا۔ بھائی جس کی بات آپ کر رہے ہیں پہلے اس شخص کا فہم، اس کا اینگل تو دیکھیں کہ وہ کس اعتبار سے بات کر رہا ہے، اس اعتبار سے سمجھیں گے تو بات کی سمجھ آئے گی۔ اس سے آگے ایک اور مسئلہ پھوٹ پڑا کہ لوگوں نے پیروں کی صورتوں میں خدا تلاش کرنا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، خدا تو انہیں نہ ملا، نہ خدا ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، دونوں صحیح بیچارے رہ گئے۔ لا الہ الا اللہ ولا الہ الا ومن یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلا۔ میں کہوں میری طرف دیکھو تو تمہیں خدا نظر آئے گا، ٹھیک ہے، اب کوئی شخص میری طرف دیکھے گا تو اسے میں ہی نظر آ رہا ہوں نا۔ اچھا میں اسے پختہ کر دوں کہ میرا دیکھنا یوں ہی ہے جیسے خدا کا دیکھنا، وہ میری طرف دیکھتا رہے گا، اچھا وہ پکا ہو جائے گا۔ اس کے بعد جب میری صورت رہے گی نہیں تو کس کو دیکھے گا بتائیے؟ میں نے تو اس کو یہ تعلیم ہی نہیں دی کہ خدا صورتوں سے برا ہے۔ اگر میں اس کو یہ تعلیم دیتا، میرے جیسے ہزاروں آتے اور ہزار جاتے، اس کو پتہ ہوتا کہ خدا کی زیارت جلوہ گاہ میں بھی ہوتی ہے اور خدا کی زیارت جلوہ گاہ کے بغیر بھی ہوتی ہے۔ اس طرح سے پیری مریدی کے نظام میں یہ مسائل بعد میں پیدا ہو جاتے ہیں، ورنہ بزرگوں کی باتوں سے گمراہی نہیں پھیلتی، وہ تو ہدایت، سراسر ہدایت۔ آج بھی اگر ابو الفضل سرخسی ہو تو ابو سعید اسے ایسے ہی کہے گا اور اسے کوئی پرواہ نہیں ہوگی، وہ کہہ دے گا، کیونکہ وہ خود ابو سعید ابو الخیر ہے۔ ایک ابو سعید ابو الخیر ابو الفضل سرخسی کو کہے کہ قبلہ مروت و قبلہ ہر کسرا حرم، تو یہ ٹھیک ہے، اور ایک عامی آدمی جس کی تو ابھی 5 نمازوں پہ بھی تسلی نہیں ہوئی بیچارے کی، وہ اگر کہے قبلہ مروت و قبلہ ہر کسرا حرم، اور اگر کسی سچے ابو الفضل سرخسی کو بھی کہہ دے تو وہ تھپڑ مارے گا، بے وقوف، پہلے ابو سعید ابو الخیر بن پھر یہ شعر پڑھنا۔ جب تو ابو سعید ابو الخیر بن جائے گا تو پھر تو یہ شعر کہے گا تو ہم کہیں گے تو سچا ہے، لیکن ابو سعید بننے سے پہلے تو اگر کسی سچے سرخسی کو بھی کہے گا کہ قبلہ مروت و قبلہ ہر کسرا حرم، تو وہ سچا سرخسی تیرے منہ پہ تھپڑ رسید کرے گا، جھوٹا، بڑوں کی باتیں چھوٹوں پہ اپلائی کرتا ہے۔ یہی ابو الفضل سرخسی تھے کہ ایک آدمی مراقبہ کر رہا تھا تو آپ نے جوتا اتارا اور اس کی گردن پہ مارا، اس نے کہا شیخ انا فی المراقبہ، میں تو مراقبہ میں تھا۔ آپ نے فرمایا مراقبہ اس کو لائق ہے جو 7 دن سے بھوکا ہو، پھر کسی کے قدموں کی آہٹ سنے تو اس کے دل میں خیال بھی نہ آئے کہ میرے لیے کھانا لا رہا ہے، خیال بھی نہ آئے کہ میرے لیے کھانا لا رہا ہے۔ یہ حالت اگر ہو تو مراقبہ ٹھیک ہے، پھر بسم اللہ کرو، لیکن یہ ایسے ہی مراقبوں میں پڑھ کے خود بھی جاؤ گے، دوسروں کو بھی بہکاؤ گے۔ یاد رکھو
یہ ولایت کا رستہ جتنا دلکش و لذیذ نظر آتا ہے ویسا ہے نہیں، یہ بڑا پرخطر ہے۔ یہاں استاد کے بغیر بھی نہیں جا سکتے اور یہاں فضل کے بغیر بھی نہیں چل سکتے۔ اب تو عام دعوت ہے مراقبوں کی، اور خیر ہر مذہب میں ہے، عیسائی بھی کراتے ہیں، بدھ مت بھی، ہندو بھی کراتے ہیں، اور ان سے کچھ نہ کچھ ان کے اندر کچھ کمالات بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ آپ اگر کسی ہندو پنڈت جو ان کے جوگی شوگی ہیں ان کو بھی دیکھیں تو وہ پانی کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں۔ پانی کے اوپر بیٹھ جانا اگر بڑی ولایت ہے تو سینکڑوں جوگی بیٹھتے ہیں، نیٹ پہ تلاش کریں آپ کو مل جائیں گے جوگیوں کے حالات۔ پانی کے اوپر بیٹھیں، ریئل ویڈیوز بنی ہوئی، ریئل ایڈیٹنگ نہیں ہے، پانی کے اوپر بیٹھے ہیں، ڈوب ہی نہیں رہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ ہو جاتے ہیں۔ اتنے وسیع کاروبار ہے یہ کہ بڑا مشکل ہوتا ہے سمجھنا کہ ڈنڈی کہاں پہ ماری جا رہی یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ خیر ابو سعید ابو الخیر اور ابو الحسن سر خرقانی دونوں کی قبروں پر خدا مزید برکتیں اتارے، ایک جگہ یہ دونوں جا کے جمع ہو جاتے ہیں، اور وہ جگہ جہاں دونوں سلسلے جمع ہوتے ہیں کتنی برکت ہوگی کہ ایک مظاہر کے اندر خدا کا جلوے کو دیکھتا ہے، دوسرا مظاہر سے دور ہو کے خدا کے جلوے کو محسوس کرتا ہے۔ یعنی وجود، وحدت الوجود اور وحدت الشہود کو جس جگہ جا کر جمع کیا ہے اس جگہ کا نام ہے ابو سعید ابو الخیر اور ابو الحسن سرخسی، ابو الفضل سرخسی، ابو الحسن خرقانی، ایک استاد اور اس کے دو شاگرد، ایک چشتیہ کا امام بنا اور ایک نقش بندیہ کا۔ اس کے باوجود بھی عاجزی دیکھیں تو کمال کی ہے دونوں کی۔ ابو سعید ابو الخیر کی مجلس میں ایک شخص کے دل میں خیال آیا کہ میرے پیر جیسا اس وقت کوئی نہیں ہے۔ اگرچہ یہ بات بھی بعض روحانی مراتب میں خود ہی سمجھنی پڑتی ہے، فیض بھی اس صورت میں ہی ملتا ہے، لیکن جب آپ دوسروں کو گھٹانے کے حساب سے دیکھیں گے تو یہ ان بزرگوں کو پسند نہیں۔ تو حضرت اس کے خیال پر مطلع ہوئے اور آپ نے فرمایا مختصر ملک ہے، ابو سعید سے 1000 آتے اور 1000 جاتے۔ کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرے گا، چاہے گا میرے جیسا کسی کو نہیں سمجھے گا، فیض پائے گا، لیکن اگر اس کام کو کرتے کرتے کسی کو گھٹائے گا تو بجائے فیض پانے کے محروم ہو جائے گا۔